آپ کی جانی پہچانی اداکار نیلو سے کروا رہے ہیں. اس وقت ہم ان کے گھر پر آئے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. ان کا تعارف کروانا تو بیکار ہے، آپ سب ان کو جانتے ہیں. آئیے آپ کی طرف سے ان سے چند سوالات کریں. نیلو صاحبہ، جس وقت آپ کی شادی ہوئی اس وقت آپ اپنے فن کے بالکل عروج پر تھیں. کیا آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دقت تو پیش نہیں آئی کہ آپ اس عروج کو چھوڑ کر ایک بالکل نئی قسم کی زندگی کو اپنا لیں؟ دیکھیے، بات تو آپ نے بہت اچھی کی اور بہت ہی جائز بات کی ہے. واقعی میں اس وقت بہت عروج پہ تھی اور میرے پاس تقریباً میرا خیال ہے 40 کے قریب پکچرز تھیں. لیکن 20 سال کی جو تھکن نے مجھے اس قدر تھکا دیا کہ میں شادی اور اس طرح کے اور بھی بہت سے گھریلو مسائل کو حل کرنے کے لیے جلدی تیار ہو گئی. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی عورت اپنی اتنی ہنگامہ اور اتنی رنگیلی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی. اور میں تو خیر ایک پاکستانی اور ایسے معاشرے میں پلی ہوں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا کہ 40 سے اگر زیادہ بھی پکچریں ہوتی ہیں یا اس سے زیادہ بھی عروج ہوتا تو میں ایک انسان کے لیے اسے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. نیلو، ہمیں یہ بتائیے کہ کیا شادی کرنے کے بعد آپ کا جو بھی نقطۂ نظر یعنی شادی سے پہلے شادی شدہ زندگی کے بارے میں تھا، کیا وہ سب کچھ اسی پر اترا؟ یعنی آپ مایوس تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ریاض صاحب جیسے آدمی تو خیر اپنے آدمی کی تعریف تو نہیں کرنی چاہیے، وہ بذات خود بھی ایک بہت حقیقت پسند قسم کے انسان ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میاں کو زیادہ یا بیوی کو زیادہ آگے کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی. خاوند کو چاہیے کہ وہ عورت کی عزت کرے اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی جائز عزت کرے. اور گھر جو ہے وہ ایک گاڑی ہے اور اس کا ایک پہیہ جو ہے وہ زنگ آلودہ نہیں ہونا چاہیے. اچھی بیوی بننا خاوند کے لیے بہت ہی میرا خیال ہے خوش قسمتی ہوتی ہے. اور میں اپنے خاوند کے ہر مقام پر پوری اتری ہوں جہاں تک میرا اپنا نظریہ ہے، اور وہ بھی جائز ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. نیلو، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ فلموں میں کب اور کیسے آئیں؟ یہ کافی عرصے کی بات ہے کہ میں بہت ہی چھوٹی سی تھی، بلکہ چھوٹی تو نہیں، میچور تھی. تقریباً 9th میں یا 10th میں پڑھا کرتی تھی کنیڈ اسکول میں. اور اچانک ہی کچھ ایسی وجوہات ہو گئیں جس کی بنا پر مجھے آنا پڑا. اور کوئی شوق نہیں تھا اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں فلمیں دیکھا کرتی تھی یا کوئی ڈرامے سنا کرتی تھی یا ناولس پڑھے. آپ یہ سن کے بہت حیران ہوں کہ میں نے آج تک ناول نہیں پڑھا، لیکن مجھے ادب سے بہت شوق ہے اور اچھے شاعر کی میں کتابیں پڑھتی ہوں. مثلاً احمد ندیم قاسمی صاحب کی میں دشت وفا کو اچھی طرح سے میں نے پڑھا ہے. اور فیض احمد فیض صاحب اور بہت سے ایسے شاعر ہیں، جیسے شاعر کے علاوہ رائٹرز بھی ہیں جن کی رجندر سنگھ بیدی صاحب کو میں بہت پسند کرتی ہوں. اور یہی وجہ ہے شاید ریاض صاحب کے قریب آنے کا کہ میرا جو ذہن تھا وہ ادب کو بہت اپناتا تھا اور اہل ذوق تھی. میں شاید اسی وجہ سے میں ان کے قریب زیادہ ہوئی. جی، ابھی آپ بتا رہی تھیں کہ کچھ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے آپ کو فلموں میں آنا پڑا. کیا آپ ہمیں بتا سکیں گے کہ وہ کس قسم کی مجبوریاں تھیں؟ اس میں یہی ہے کہ شاید آج کل میرے خیال معاشرے میں 90% ہارے کے ساتھ وہ ہوتی ہیں جو میرے ساتھ ہوئی. وہ کوئی نئی بات نہیں تھی. میرا باپ کیونکہ کافی حد تک غریب آدمی تھا تو اس میں میری مطلب بہن بھائی ہم لوگ بہت زیادہ تھے تو مجبوریاں یہی تھی کہ وہ ہم لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، پڑھا نہیں سکتے تھے. اور مجھے بھی شوق تھا بہت پڑھنے کا، تو میں نے سوچا اگر ایک انسان کی زندگی کی اگر قربانی دینے سے سب کی جان بچ سکتی ہے تو کیوں نہ میں یہ اپنا اچھا کام کروں. تو میں نے یہ سوچا کہ چلیے اسی طرح اگر میں اپنے خاندان کی مدد کر سکتی ہوں تو مجھے ضرور کرنی چاہیے. تو پھر آپ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ اپنے خاندان کی مدد کریں گی تو فلموں میں آپ کیوں کرائیں؟ ویسا ہوا نا کہ کوئی ایٹماسفیئر ایسا ہی بن گیا کہ پڑھی لکھی تو میں اتنی نہیں تھی، صرف میٹرک میں نے کیا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا میرے پاس کوئی ٹریننگ نہیں تھی، کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ میں پیسے وغیرہ مہیا کر سکتی.
تو میں نے سوچا محنت کا کام بھی ہے اور اچھا بھی ہے، تو کیوں نہ یہ محنت اس طریقے سے کی جائے اور اپنے خاندان کی مدد بھی کی جائے۔ ہاں، تو سب سے پہلی فلم آپ نے کون سی بنائی تھی؟ میرا خیال ہے میری پہلی اور آخری فلم زرقا ہی ہوگی، کیونکہ میں نے آج تک کوئی ایسا علمیہ رول جو میں نے زرقا میں کیا ہے شاید میں نے کبھی نہ کیا ہو، اور شاید میرا خیال ہے عوام بھی جب پکچر دیکھیں گے تو یہی سوچیں گے کہ واقعی جو میں نے کہا تھا جھوٹ نہیں کہا تھا۔ اچھا نیلو، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو کوئی ایسا واقعہ یاد ہے اپنی فلمی زندگی میں جس نے آپ کو متاثر کیا ہو، یا ایسا کوئی سین کسی فلم کے لیے جو بہت مشکل ہو فلمایا جانا؟ ویسے تو بہت سے واقعہ ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا کہ میں آپ کو سب بتا دوں، لیکن ایک اتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ میں شاید آج تک نہیں بھول سکی۔ ایسی میں نے ایک پکچر کراچی میں سائن کی تھی، وہ اس کا نام تھا بنجارن۔ تو ان دنوں میں ایک خط آیا میرے پاس کہ مجھے آپ کچھ کام وام کریں، فلموں میں کروا دیں، مجھے بہت شوق ہے۔ تو میں بہت ہی غریب سا آدمی ہوں اور ایک پان والا ہوں، تو میں نے سوچا بیچارہ یہ پان والا تو کبھی بھی اسٹوڈیو کی دیواروں تک نہیں پہنچ سکے گا، تو شاید کوئی اس میں ایسی فیلنگز ہوں یا ایسی کوئی بات ہو تو یہ اچھا آرٹسٹ بن سکے۔ تو خیر وہ خط تو میں پڑھ کے بھول گئی کہ شوٹنگ میں مصروف ہو گئی تھی میں۔ تو اچانک انہیں دنوں میں گئی شوٹنگ کرنے کراچی میں، تو وہ ایسٹرن اسٹوڈیو میں بما اپنے پان کے موجود تھے وہیں پہ۔ تو کہنے لگے آپ کا جو خط ہے وہ میں نے آپ کو خط لکھا تھا تو امید آپ کو مل گیا ہوگا۔ میں نے کہا جی ہاں میں نے پڑھا ضرور تھا، لیکن مجھے کچھ آپ اپنے متعلق بتائیں، میں بھول گئی ہوں۔ تو کہنے لگے ایسے ایسے میں نے خط لکھا تھا کہ آپ مجھے پکچرز میں کام دلوائیں۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اور اچانک اسی دن ایسا سین تھا کہ ایک وہ ویلن جو ہوتے ہیں وہ مجھے پکڑتے ہیں اور زبردستی آ کے تو وہ دو جو گنڈے ہوتے ہیں وہ مارنے لگتے ہیں، تو یہ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو مجھے چھڑانے والا تھا۔ میں نے اسے میک اپ وغیرہ کروا دیا۔ خیر وہ جب سین شروع ہوا، کیمرہ شروع ہوا، تو جب ویلن مجھے ہاتھ لگایا تو اس نے سچ میں جب اپنا چاقو نکال کے تو اس ویلن کو مارنا شروع کر کیمرہ چل رہا ہے، یہ اسے چھوڑ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا کہ بھائی یہ شوٹنگ ہے، یہ ایسے آرٹیفیشل کام ہوتے ہیں، تم اتنی سچائی پہ کیوں اتر آئے ہو؟ تو کہنا جی نہیں میں تو اس کو مار دوں گا، اس نے ان کو ہاتھ لگایا، یہ کیا وہ کیا۔ خیر وہ کیمرہ بند ہو گیا تو کافی دیر تک اس کو سمجھانا پڑا اور اس کا سین ہم فلم آ ہی نہیں سکے، اس قدر وہ سیریس تھا۔ نیلو، آپ کچھ ہمیں زرقا کے بارے میں بتائیے اپنی فلم کے، یہ اس فلم کی کہانی کیا ہے؟ زرقا بہت ہی اوریجنل سی سٹوری ہے اور بہت میرا خیال ہے کہ اس میں میرا جو رول ہے وہ بہت علمیہ قسم کا رول ہے، اور یہ فلسطین اور یہودیوں کے متعلق یہ سبجیکٹ ہے، اور اس میں جو میرا رول ہے بہت ہی سمپیتھیٹک اور وطن پر قربان ہونے والی لڑکی جیسے کہ میرے اپنے جذبات ہیں۔ اللہ کرے کبھی ایسا موقع آئے کہ میں واقعی وطن سے قربان ہو جاؤں۔ اور اس کا جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ایک لڑکی ہوتی ہے اور اس کا باپ اندھا ہے اور یہودی اس کو مارتے ہیں، اس کی آنکھیں واقعی نکالتے ہیں، تو یہ بیٹی جو اس کی ہے فلسطین کے جو آدمی کی، زرقا کے باپ کی، وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے اور اس کے سارے جو ایب وغیرہ ہوتے ہیں دھونے کے لیے وہ یہ سٹارٹ لیتی ہے، اور اس طرح پھر وہ میرے خیال زیادہ بتانا اچھا نہیں ہے، پھر پبلک کو انٹرسٹ نہیں رہتا، کوئی سٹوری پہلے سنا دی جائے تو کچھ مزہ نہیں رہتا۔ اچھا، اس فلم میں کہیں ہم نے پڑھا تھا کہ بعض سین بڑے مشکل تھے فلمائے جانے، کچھ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ وہ کون کون سے سین تھے، یا آپ پر کوئی ایسا سین فلمایا گیا جو بڑا مشکل ہو؟ ہاں بہت سے ایسے واقع ہیں، ویسے تو زرقا ساری ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے اور میں نے تقریباً کوئی ڈپلیکیٹ استعمال نہیں کیا اور سب میں نے خود کام کیا اس میں۔ ایک مجھے اچھی طرح واقعہ یاد ہے کہ ایک دن میری شوٹنگ تھی اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ طالب صاحب جو ہیں وہ اس میں یہودی کا رول کر رہے ہیں، جیسا کہ وہ پرماننٹ ہو چکے ہوئے ہیں، تو وہ اتفاق سے وہی سیٹ پہ تھے، تو کہنے لگے کہ میرے کچھ مہمان ہیں آپ ان کو بٹھا دیں، شوٹنگ ان کو دکھانی ہے، تو شاید ان کی وائف تھی، تو وہ سین یہ تھا کہ میں الٹی لٹکی ہوئی ہوں اور نیچے تالاب ہوتا ہے پانی کا، تو وہ یہودی یہ سارے رات مجھے الٹا لٹکنے کے لیے کہتا ہے کہ تمہاری یہی سزا ہے کہ اگر تم نے وطن کے راز نہ اگلے تو تمہاری یہی سزا کہ تم یہیں مر جاؤ، اور جب وہ صبح آتا ہے تو میں وہیں ہوتی ہوں، تو وہ میری زنجیریں ویسے ہی کھول کے تو میرا آدھا جو
ये हिस्सा होता है वो पानी में उल्टा ही मुझे नीचे लटका देता है। मुझे इतनी मतलब वो मुश्किल शॉट था कि सारा मेरे नाक, मेरी आंखें, मेरा कान सारे पानी पानी, लेकिन मैं क्योंकि पिक्चर का सीन वो शुरू हो चुका था तो ठीक है मेरे हस्बैंड सेट पे थे, लेकिन वो इतना वो कभी भी नहीं मार्जिन देते कि बीवी है तो इसके साथ जरा कुछ कंसेशन दी जाए। काम में वो खासे सख्त हैं, वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने भी सोचा ये भी इज्जत का सवाल है, इसको कर ही जाना चाहिए। तो मुश्किल तो बहुत हुई, तो काफ़ी मुझे तकलीफ भी हुई और सांस वांस मेरा रुक गया, लेकिन कुछ देर के बाद मैं ठीक हो गई। इसी तरह एक और था वो तो ऑफिसर फौजी, तो वो कहता कि भी तुम रक्स करो, तो मैं कहती मैं रक्स नहीं करूंगी, तो इतनी जोर जोर से मारता, उसने मुझे सचमुच मारा। अच्छा नीलू, हमें ये बताइए कि फिल्मी जिंदगी के बारे में आपकी क्या राय है, यानी क्या, जैसे कि आमतौर पे ये क़यास किया जाता है कि हर इंसान ये काम कर सकता है, आप इसके बारे में क्या राय रखती हैं? मैं तो इसके बारे में बहुत ही मुश्किल राय दे सकती हूँ, और वो यही है कि मेरा ख्याल है जितना इस काम में मेहनत करनी पड़ती है शायद ही किसी काम में हो। इसमें ज़हनी कोफ भी है और ज़हनी मेहनत बेइंतहा है, और ये जो लोग समझते हैं कि ये ऐसे ही है, बहुत ही आसान सा काम है, चेहरे पे मेकअप कर लिए जाएं, रंग बिरंग के कपड़े पहन लिए जाएं तो शायद ही हम लोग आर्टिस्ट बन जाएंगे और आर्टिस्ट हो जाएंगे, लेकिन ये उनका ख्याल बिल्कुल गलत है। ये काम इस कदर मुश्किल है कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। और ये जो लोग कहते हैं कि मेरा बेटा आवारा हो गया, इसको फिल्मों में करवा दो, उनका ये नजरिया बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही एक्टिंग इतनी आसान है कि पिक्चर्स में आना, इतना आसानी से आना और फेम हासिल कर लेना, बल्कि ये एक इंसिडेंट होते हैं और शायद गॉड गिफ्ट है, किसी में इतने गट्स होते हैं कि वो आते ही इतना रूज पे चला जाता है कि शायद लोगों के नजरियात यही हो कि ये काम बहुत आसान है, अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नीलू, हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं कि आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद, अपनी घरेलू मसरूफियात के बावजूद हमसे बातचीत करने के लिए कुछ वक्त निकाला। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।